أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. ہماری گفتگو کتاب سر پہ سادہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ سر پہ سادہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں شروع کی تھی؟ پہلے مضاعف کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ پہلے مضاعف کے بارے میں بتایا تھا. پہلے مضاعف کسے کہتے ہیں؟ پہلے مضاعف وہ فعل ہے جس کا عین الفعل اور لام الفعل جی ہم جنس ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ ویسے اگر مضاف کلمے کی تعریف دیکھیں، مضاف کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے اندر دو حرف اصلی ایک جیسے ہوں، ایک جگہ ایک جگہ ہوں. ٹھیک ہے؟ جی آقا. اب بتایا تھا کہ مضاعف میں ادغام ہوتا ہے. مضاعف میں ادغام ہوتا ہے. ادغام کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادخال، داخل کرنا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. کس طرح؟ اس طرح سے کہ دو ایک ایسے حرف میں سے پہلے کو ہٹا کر دوسرے پہ تشدید دے دینا. پہلے کو ہٹا کر دوسرے کو تشدید دیتے. جی ٹھیک ہے. آئیے سمجھ میں آ رہا نہیں؟ پھر ہم نے بتایا کہ ادغام پھر تین طرح کا ہے. ادغام تین طرح کا ہوتا ہے. ادغام یا تو واجب ہوتا ہے، یا منع ہوتا ہے، یا جائز ہوتا ہے، یا بتایا تھا کہ پہلے ماضی اور مضارع میں ادغام کی دو ہی صورتیں ہیں. پہلے ماضی اور مضارع میں ادغام کی دو ہی صورتیں ہیں، یا واجب ہے یا ممکن ہے، یا واجب ہے یا ممکن ہے. ٹھیک ہے. ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب، باقی میں ممکن ہے. مضارع کے چھٹے اور 12ویں میں ممکن ہے، باقی میں واجب. واجب میں کہہ رہا ہوں ابھی یہی کہ ماضی اور مضارع میں دو ہی صورتیں ہیں، واجب یا ممکن ہے. ماضی اور مضارع میں فقط دو ہی صورتیں ہیں ادغام کی، یا واجب ہے یا منع ہے. ماضی میں 5 صیغوں میں واجب ہے، باقی میں منع ہے. مضارع میں چھٹے اور 12ویں میں منع ہے، باقی میں واجب ہے. لیکن فعل امر میں تینوں صورتیں ہیں ادغام کی، واجب بھی ہے، جائز بھی ہے، منع بھی ہے. منع چھٹے اور 12ویں میں ہی ہے. منع چھٹے اور 12ویں میں ادغام نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. جائز کہاں ہے؟ 5 صیغوں میں، 1 4 7 13 14. ٹھیک ہے. ان 5 صیغوں میں جہاں جائز ہے انہیں چھوڑ کر، جن میں منع ہے انہیں چھوڑ کر باقی جگہ ادغام فعل امر میں واجب ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، گردان کریے. پہلے ماضی کی دیکھیے، پہلے ماضی کی مثال کے طور پر مدہ 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 مدو مدہ مدہ مدو مدد مدد مدتا کیا مدتا. لیکن 5 سے شروع کے ہیں، باقی میں ادغام ہوا نہیں ہوا. لیکن چھٹے سے لے کے مدد نہ. مدد نہ. ٹھیک ہے. مدد نہ یہاں سے منع. مدہ مدہ مدو مدد مدتا. یہاں واجب ہے، باقی مدد نہ. مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا. ٹھیک ہے. باقی میں منع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدہ کے علاوہ مرہ دیکھ لیجیے. مرہ مرہ مرو مرہ مردتا مرنا مررتما مررتم مررتے مررتما مررتنا مررتم مررنا. ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدہ ہے، مرہ ہے، یا
सद्दा सद्दा सद्दू सद्दत सद्दता सददना सदत्ता सदत्तुमा सदत्तुम सदत्तै सदत्तुमा सदत्तुन्ना सदत्तु बोलिए सददना सददना। ठीक है, अब देखिए बाकी में इदगाम यहाँ से मना है। ठीक है, मदद मददना मदद का का मदद तुमा मदद तुमा मदद 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 तुमा मदद मदद ठीक है, मदद तो मदद मददना मदद मदद तो मुजारे पे आइए मिसाल के तौर पर मद्दा का मुजारे या मुद्दो क्या यमुद्दु यमुद्दु यमुद्दानी यमुद्दु यामुद्दानी यमुद्दूना यामुद्दूना तमुद्दू तमुद्दु तमुद्दानी तमदुदना तमुद्दू तमुद्दान यामदुदना मना है यमदुदना भाई, ये छठे और 12वें में मना है ना। जी यमदुदना यमदुदना ठीक है, अब 12वां क्या है तमदुदना यमुद्दो यमुद्दानी यमुद्दूना तमुद्दु तमुद्दाने यमदुदना, फिर उसके बाद तमुद्दु तमुद्दाने तमुद्दूना। ठीक है, तमुद्दु तमुद्दु तमुद्दानी तमुद्दूना। ठीक है जी, हेलो जी तमुद्दीना तमुद्दाने दानी यमदुदना तमदुदना तमुद्दीना तमुद्दाने तमदुदना। ठीक है, यमदुदना आमुद्दू देखा आपने कि पहले माजी ऊपर वाला नीचे वाला पहले मुजारे है। माजी के शुरू के 5 टीपों में इदगाम वाजिब, बाकी में रेड कलर में मना, जो मैंने लिखे रेड कलर से। कहीं हुआ है इदगाम इन रेड कलर वालों में? नहीं मना है, कर भी नहीं सकते आप, कर भी नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी नहीं सकते, लेकिन इसमें इदगाम वाजिब। मुजारे में छठे और 12वें में मना है, बाकी में वाजिब है, करना ही पड़ेगा, इनमें नहीं कर सकते। ठीक है, पता है अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते, क्या करेंगे इदगाम वो बाद में बताएंगे, फिलहाल इतना थोड़ा सा इशारा कर दूं। इन्होंने कहा कि इदगाम जब भी होगा 2 शर्तें हैं, पहला 2 हर्फ एक जैसे एक जगह हो, दोनों 2 हर्फ एक जैसे, आवाज आ रही है ना, जी या वो एक जगह हो, जिनमें पहला हर्फ साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, या पहला जायज़ुत तस्कीन हो, जायज़ुत तस्कीन हो, जायज़ुत तस्कीन हो यानी साकिन अदा करना जायज़ हो, साकिन करना जायज़, या तो दोनों जैसे हर एक जगह है, या तो पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, या फिर पहला वाला जायज़ुत तस्कीन हो यानी सुकून देना जायज़ हो। और ये मददा उसी में से है कि जिसमें सुकून देना जायज़ है। ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा साकिन करना जायज़। तो जब हम यहाँ जायज़ तस्कीन हमने साकिन कर दिया, अब इदगाम की शर्त पूरी हो गई,
دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ادغام واجب ہے، ادغام کرنا ہی پڑے گا آپ کو، ادغام کرنا ہی پڑے گا آپ کو، ہو جائے گا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جائز تسکین کسے کہتے ہیں؟ سکون دینا جائز ہے، کب کیسے پتہ لگے یہاں ساکن کرنا جائز ہے یہاں جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس میں اشارہ کریں گے، بھائی اتنا سمجھ لیجئے، جب ہے ساکن کرنا جائز جب ہے جی جب اس سے پہلے خود ساکن نہ ہو، یا ضمیر مرفوع متحرک اس سے ملی ہوئی نہ ہو، ضمیر مرفوع اس سے ملی ہوئی نہ ہو، دیکھیے سب سے ضمیریں ملی ہوئی ہیں نہیں، ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں، یہاں جائز التسکین کب ہوتا ہے؟ جب آگے اشارہ کریں گے، انہوں نے کہا کیا کیا رکھا دیکھیں جی، اس میں نہیں دے رکھا جائز التسکین، ہاں کہیں تو دیا تھا جی، ایک منٹ، جائز التسکین پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب دو ادغام کب ہوتا ہے؟ جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، اس میں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، یا وہ پہلا والا جائز التسکین ہو، یعنی ساکن کرنا جائز ہو، ساکن کرنا جی جائز ہو کب؟ یہ کہہ رہے ہیں جب پہلے والا خود مدغم فی نہ ہو، پہلے والا خود مدغم فی نہ ہو، خود اس میں ادغام پہلے سے ہوا نہ ہو جی، یا کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، اب ظاہر سی بات ہے پہلا حرف تو کلمے کا، اگر کلمے کا پہلا حرف اگر اسے ہم ساکن کریں تو ابتدا کیسے کریں گے ساکن سے جی جی، لہذا اب مثال کے طور پر دیکھیے اس مددہ کو باب تفعیل میں اگر لے کے جائیں تو کیا بنے گا؟ مددہ، یہی بنے گا نا، مددہ یہی بنے گا نا، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ یہاں بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو ایسا تو نہیں ہے، یا پہلا جائز التسکین و حرکت ہے لیکن ساکن کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آلریڈی اس میں خود پہلے سے ادغام ہوا ہے، اور پہلے میں ادغام کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے والی دال ساکن کی اسے حرکت دینی ہی پڑے گی، ادغام میں پہلے حرف کو اگر ساکن کر بھی دیں یا ساکن جائز التسکین ہو بھی یا پہلے سے ساکن ہو تو دوسرے کو تو حرکت دینی ہی پڑے گی، بغیر حرکت کا کیسے پڑے گا مددہ؟ دوسرے والے حرف میں تو حرکت ہونی ہی ہے، لہذا یہ والا دال جو ماقبل ہے ٹھیک ہے، یہ جائز التسکین نہیں ہے، ساکن نہیں کر سکتے آپ اسے ساکن نہیں کر، سمجھ میں آیا جی آئیے جی لکھا آقا اسکرین شاٹ لے لیے جی، اسکرین نہیں دکھ رہی، دکھ رہی ہے، چلیے، لہذا انہوں نے کہا کہ ادغام کب ہوتا ہے؟ جب دو حرف ایک جیسے جگہ ہوں، ان میں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، یا پہلا متحرک ساکن نہ ہو لیکن جائز التسکین ہو، تو پھر سکون دے کے اس میں ادغام واجب ہے، وہاں ادغام واجب ہے۔ پہلا جائز التسکین کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود مدغم فی نہ ہو، یا کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی آگے اب ادغام یہ تو واجب ہے، مانا کیوں ہے؟ مانا ادغام مانا وہاں ہے یا تو پہلا والا حرف متحرک ہے لیکن وہ حرکت لازم ہے، جائز التسکین نہیں ہے، جیسے یہ پہلا والا حرف جائز التسکین نہیں ہے، اس کی حرکت لازم ہے، یا تو حرکت لازم ہو، یا مثال یا پھر دوسرا والا حرف ساکن ہو، دوسرا والا حرف دوسرا والا ساکن ہو اور وہ ضمیر متحرک ملنے کی وجہ سے ہو، ضمیر مرفوع متحرک۔ اب بتائیے جب ہم نے ماضی کا بنانے کا پڑھا تو کیا بتایا تھا؟
یہ کریں گے، یہ سیغہ ایسے بنے گا، یہ سیغہ ایسے بنے گا، اور اس کے بعد چھٹے سے لے کر آخر تک لام الفعل کو ساکن کر کے نا تا تما تم تے تما تم نہ تو یہ بڑھانا پڑے گا، یاد ہے نہیں؟ تو لام جی الفعل آگا جب یہ ساکن ہے تو اس کو مطلب حرکت نہیں آ سکتی، اس پہ ساکن کرنا ہی پڑے گا، لہذا یہاں پر ادغام منع ہے۔ تو ادغام کہاں منع ہے؟ پہلی صورت جب دو ایک جیسے حرف میں سے پہلے والے حرف کی حرکت لازم ہو، یعنی جائز تسکین نہ ہو، تو ادغام منع ہے۔ اب یہاں پہ یہ والے دال میں سے دال میں ادغام منع۔ دوسرا، دو ایک جیسے حرف میں سے دوسرا والا حرف ساکن ہو اور اس کا سکون ضمیر مرفوع متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ بولیے۔ جی آگا جی آگا آیا اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جہاں ادغام منع ہے، فعل تعجب میں منع ہے یا اور بہت سی چیزوں، تو فی الحال یہاں ہماری دو چیزیں ہیں، ایک یہاں منع ہے، ایک یہاں ادغام منع ہے۔ کہاں کہاں ادغام منع ہے؟ جب دو جیسے ایک حرف ہوں، جی پہلا والا، لیکن پہلا والا متحرک ہو اور اس کی حرکت لازم ہو، جائز التسکین نہ ہو، ورنہ تو جائز التسکین ہوتا تو ادغام واجب ہو جاتا۔ جی دوسرا، پہلا والا حرف کی حرکت لازم ہو تب ادغام منع ہے، اور دوسرا جب دو ایک جیسے حرف میں سے دوسرا والا حرف ساکن ہو اور اس کا سکون ضمیر مرفوع متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہو، سمجھ میں آیا؟ تو ادغام منع ہے۔ جی اب سمجھ میں آئے گا فعل ماضی مضارع اور امر میں ادغام کیوں واجب ہے اور کیوں جائز ہے، وہ کیوں واجب ممتنع ہے، کیوں واجب ہے، کیوں منع اور جائز کی علت تو پتہ لگ گئی نا، جائز کہہ رہا ہوں دعوت پر، منع اور واجب کی علت تو پتہ لگ گئی۔ ان میں واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دو حرف ایک جیسے تو تھے ایک جگہ، پہ موجود ہے پہلا متحرک دوسرا متحرک تھا، پہلا والا بھی متحرک تھا لیکن وہ جائز التسکین تھا، لہذا ادغام واجب ہے۔ تو پہلے کو ساکن کر دیا اب دوسرا تو ہے ہی حرکت، تو ادغام واجب ہے۔ یہاں بھی سیم وہی ہے، کیوں یہاں پہ واجب ہے ایسے ہی یہاں بھی واجب ہے، دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہے، پہلا جائز التسکین ہے دوسرا متحرک ہے، تو ادغام واجب ہے۔ منع کیوں ہے؟ منع اس لیے کہ جب دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہو اور دو ایک جیسے ہوں لیکن دوسرا والا حرف ہی ساکن ہو اور اس کا سکون ضمیر کے ملنے کی وجہ سے ہو، اس لیے منع ہے۔ تو واجب اور منع کی علت تو پتہ لگ گئی، ریزن لکھواؤں گا میں، یہ قاعدہ لکھواؤں گا، یہ چیزیں لکھواؤں گا میں آپ کو کہ ادغام کب واجب ہے کب ممتنع ہے، جو میں نے ابھی آپ کو زبانی بتایا ہے۔ فی الحال کیونکہ ہمارا مقصد گردانے دیکھنا تھا، فعل کی بحث چل رہی ہے، اس لیے آئیے اب امر کو دیکھتے ہیں، جلدی سے امر کو دیکھ کے پھر بات تمام کرتے ہیں۔ باقی جب یہ ہم ماضی دیکھ لیں گے، مضارع فعل دیکھ لیں گے، ابھی تو کیونکہ ہماری بحث اصل یہ ہے نا، اصل بحث فعل ہے، ادغام بحث تھوڑا ہی ہے، کیونکہ فعل مضاف کی بات چل رہی ہے، تو ادغام کے بارے میں بس اتنا بتا دیا انہوں نے کہ ادغام 5 صیغوں میں ماضی کے واجب، باقی میں منع، کہ مضارع میں 2 میں منع، باقی میں واجب، ٹھیک ہے نہیں بھائی، اتنا کامن بات بتا دی، لیکن ہم تفصیلی پڑھیں گے تجوید والی بحث کہ ادغام کیوں واجب ہے، کیوں منع ہے، کیوں جائز ہے، شرطیں کیا ہیں ادغام کی، شرطیں ہوں گی تو ادغام واجب ہے نہیں۔ آئیے اب مضارع دیکھتے ہیں، آئیے فعل امر، مضارع دیکھ لیا نا، فعل امر فعل میں بتایا تھا کہ فعل امر اور یا پھر فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، اب فعل مضارع مجزوم یا تو لم سے ہوگا یا لما سے یا لام امر وغیرہ سے ایسا ہوگا نہیں، آپ ان کو چھوڑیے، امر کی مثال لے لیتے ہیں، بتائیے لی یمدو، اب ظاہر بات ہے جزم ہٹ جائے گا، یہ علامت رفع ہٹ جائے گی نا، لی یمدا، علامت رفع تو گر جاتی ہے نا مضارع مجزوم میں، لے یمدو، ٹھیک ہے، لیتمد، لیمدو، لیمدا، لیمدو، لیتمدو، لیتمدا، لیمددنا، لی، ہاں یہ ایسے ہی رہے گا نا، یہ مبنی ہے نا، لیمددنا، ٹھیک ہے، غائب کے 6 صیغے تو لام سے بنتے ہیں نا، امر حاضر پائیے،
मुद्दू, ठीक है, मुद्दू अलामत, भाई वही तो था ना अम्र हाजिर बनाने का तरीका। अलामत मुजारे ते को गिराएंगे जी, अलामत मुजारे ते को गिराएंगे। फिर उसके बाद वाला हर्फ अगर मुतहर्रिक है तो हमजा लाने की जरूरत ही नहीं है नहीं? ऐसे ही आप एक अलामत आप हटा देंगे, मुद्दू, मुद्दू, मुद्दा, मुद्दू, मुद्दू, हाँ ये हो जाएगा मुद्दी, क्या मुद्दी, मुद्दा। अब होगा, देखिए अब ये क्योंकि साकिन से गिराने के बाद अब आपको एनुअल फील्ड क्या हरकत है, जम्मा उमदुदना, समझ में आया नहीं जी? जी आई ली अमुद्दा, ली अमुद्दा, ली अमुद्दू, ली नमुद्दू, समझ में आया नहीं? नहीं आया होगा अभी। तो देखिए एक मना वाली तो दिख रही है आपको सूरतें, मना वाली तो दिख रही है आपको के दूसरा वाला हर्फ साकिन है एक जैसे हर्फ वालों में से, और वो ज़मीर मुतहर्रिक मिलने की वजह से है, ठीक है। लेकिन इनमें 5 सीगों में जायज, 5 सीगों में जायज, 1 4 7 1 4 7 13 और 14 में जायज है। असल में कायदतन तो ये था ना, ये मुजारे कायदतन तो ये था ना, यम दू दू यफउलु के वजन पे था ना, यम दू दू, तो ये भी 8 मिनट में एकदम 13 हो गए, 5 मिनट ही निकल गए इतनी जल्दी, यम दू दू। अब देखिए दोनों दो हर्फ जैसे एक जगह हूं, पहला जायज तस्कीन है मसला, तो होना चाहिए था यमुद्दू, लेकिन अगर इसमें लाम अमर या कोई ऐसा आ जाए तो जज्म दे दे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें दूसरा वाला साकिन होगा नहीं होगा, लियम लियम तो ऐसे ही होगा नहीं, लियम दूध। अब इसमें दूसरा वाला ही जाए, दूसरा वाला ही साकिन है, लेकिन ये दूसरा वाला साकिन जरूरी वाला नहीं है। जरूरी वाला साकिन कब होता है, जब वो साकिन हो जमीर की वजह से, उसके जमीर मिली हुई होने की वजह से। यहाँ जमीर तो मिली हुई है नहीं, जमीर तो मिली हुई है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं? लिहाजा इसको हरकत दे सकते हैं, इसको हरकत दे सकते हैं। और हरकत क्या देंगे इसे, पहले को तो साकिन कर देंगे भाई, इल्गाम करने के लिए पहले को तो साकिन करना पड़ेगा। अब इसको हरकत दे सकते हैं। हरकत क्या देनी है, हरकत ऐनुल फेल को देख के देनी है। ऐनुल फेल पे अगर जम्मा हो तो तीनों हरकतें दे सकते हैं, ऐनुल फेल पे अगर जम्मा हो तो तीनों हरकतें दे सकते हैं इदगाम की सूरत में। और बगैर इदगाम के तो था ही नहीं यमदूद, तो कितनी शक्लें बनी, 4, लियमदूद बगैर इदगाम के और इदगाम के साथ, क्योंकि भाई जायज है ना, दूसरे हर्फ को जो साकिन है यहाँ एक में उसे हरकत देना जायज है। यानी इसका मतलब अगर लाम की वजह से वो जज्म हुआ था तो लियमदुद था, लियमदुद था, कोई ऐसा मसला नहीं था। ले समझ में आ रहा नहीं क्या था, लियमदुद, लियमदुद। तो इसका मतलब सूरत सही थी, लेकिन दूसरे को हरकत देना भी जायज है। जब हरकत देना जायज है तो इदगाम भी कर सकते हैं। और इदगाम मसला यह है कि हरकत दे सकते हैं का मतलब क्या है, कौन सी हरकत दें। अगर हम जम्मा दे दें तो कसरा और फतहा आके शिकायत करेंगे हम में क्या कमी थी, जो उसमें ऐसे क्या सुरखात के पर लगे थे कि उसको दे दिया। कोई और हरकत दे तो दूसरे शिकवा करेंगे। तो इन्होंने कायदा बना दिया अगर ऐनुल फेल पे जम्मा हो, यमदुदो था ना, ऐनुल फेल पे जम्मा हो तो फिर लामुल फेल पे भी जम्मा, बगैर इदगाम के लिए यमदुद, लियमुद्दा, लियमुद्दो, लियमुद्दे, इदगाम के साथ तीनों हरकतें पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा लियमुद्दा, लियमुद्दो, लियमुद्दे, लितमुद्दा, लितमुद्दू, लितमुद्दी, मुद्दा, मुद्दू, मुद्दी और बगैर इदगाम के उमदुद। क्योंकि
امدود پھر میم ساکن حمزہ لانا پڑے گا. سمجھ میں ایسی مدی ہے نہیں 1 4 7 ہو گئے 13 لامدا لامدی لامدو ادغام کے ساتھ بغیر ادغام کے ہو جائے گا لامدود لنمدا لنمدی لنمدو اور ہو جائے گا بغیر ادغام کے. تو 4 صورتیں بنتی ہیں ایک بغیر ادغام کے اور ادغام کرنا جائز ہے تو تینوں حرکتوں کے ساتھ. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ان 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دوسرا حرف بھلے ہی جزم ہونے کی وجہ سے ساکن ہے لیکن اسے حرکت دینا جائز اسے حرکت دے سکتے ہیں تو ادغام کر سکتے ہیں. تو ادغام جائز ہے بغیر ادغام کے بھی جائز ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا باقی کل بتائیں گے. دیکھیے 5 میں جائز ان 2 میں منع باقی میں واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ وصلی اللہ بتاؤں گا کل یاد دلانا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد ورسول.